कर दूँ। जो फायर का इंसिडेंट था वो 2 से ढाई के दरमियान में हुआ, फायर लग चुकी थी। अब इनका जो वो कॉरिडोर है और वो जो गेट है मेन वो बंद होता है, तो जो चौकीदार होता है वो बाहर के उसकी जो ड्यूटी इन्होंने लगाई हुई थी वो बाहर की जगह पे विज़िट करता था, अंदर नहीं जाता था। तो अभी जो हमने रिकमेंडेशन दी हैं उसमें ये हमने कहा है कि उसकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो सब क्लासरूम्स का जब बंद हो, जिस टाइम पे क्लासेस ख़त्म होती हैं, उनके फ़ैन्स, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें को देखे। क्योंकि 2:30 बजे जब फायर लगी 2 से ढाई के दरमियान में, तो जिस टाइम पे पुलिस कंट्रोल को पता चला तो जो आपकी फायर ब्रिगेड है वो विदिन 15 मिनट्स वहाँ पे पहुँच गई और उसने फायर से काम स्टार्ट किया, क्योंकि फायर लगे हुए 2 घंटे 1.5 घंटा गुजर चुका था। और जब तक उसको पता चला चौकीदार को कि अंदर से कोई धुआं वगैरह आ रहा है, तो उसने पुलिस कंट्रोल पे नोट कराया। पुलिस कंट्रोल ने FIR को इसको फायर ब्रिगेड वालों को बताया और फायर ब्रिगेड का जो रिस्पांस टाइम है उसमें वो वहाँ पर पहुँच गई और उसने फायर से फाइट की और 6 साढ़े 6 बजे फायर बुझा दी। तो इसमें जो एक रिकमेंडेशन हमारी तरफ से AC साहब की तरफ से दी गई है वो ये है कि ये जो चौकीदार हैं स्कूल के, उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हर क्लासरूम में जाके उसकी जितने भी फ़ैन्स हैं, लाइट्स हैं, उनको चेक करें और जो रात वाला है वो भी हर 2 घंटे बाद एक विज़िट करे या 1 घंटे बाद एक विज़िट करे अंदर से तमाम क्लासरूम्स का। और सबसे अच्छी जो बात हुई इसमें कि वो मीडिया में न्यूज़ चल रही थी कि क्लासरूम सारे जल गए, तो क्लासरूम कोई भी नहीं जला, कोई भी क्लासरूम को अफेक्ट नहीं हुआ। जो कॉरिडोर है उसकी सारी पैनलिंग जली है, उसके क्लासरूम के सिर्फ डोर की आउटर साइड जली है जिसको अभी रिप्लेस कर देंगे। क्लासरूम्स के अंदर चेयर्स, टेबल्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेफ़ हैं। और जैसे आपको प्रिंसिपल साहब ने बताया कि इसके अंदर जो है वो क्लासेस होती नहीं है, जिस टाइम तक ये इंक्वायरी चलती रही है तब तक वो क्लासेस होती नहीं है। और इसको हमने तमाम एस्पेक्ट से, क्रिमिनल एस्पेक्ट से भी देखा है, CTD की टीम के थ्रू CTD ने अपनी रिपोर्ट दी, उनके फोरेंसिक के जो लोग हैं उन्होंने चेक किया, तमाम पैरामीटर्स फायर ब्रिगेड वालों के एक्सपर्ट्स उनसे चेक करवाया, तमाम जो पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको चेक करने के बाद फिर ये इस नतीजे में हमारी जो टीम थी एडिशनल सेक्रेटरी साहब की सरबराही में वो पहुँची कि ये एक फ़ायर का इंसिडेंट है जो UPS से जैसे उन्होंने बताया आपको हुआ, और ये सारा फिर वहाँ से आगे रिलेट हुआ। और ये अगर इसमें एक रिस्पांस टाइम थोड़ा अर्ली हो सकता था अगर वो जो चौकीदार जिसकी ड्यूटी है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ चौकीदार ही होता है, अगर वो टाइमली अंदर भी विज़िट करता और वो देख लेता कि फायर है तो वो बता भी देता और उससे इनिशियली फाइट भी कर सकता। जिस तरह सर ने कहा, ये 2 से ढाई बजे के दरमियान ये वाक़या हुआ और कोई 4:30 बजे के करीब फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे और मौके पे मेरे वाइस प्रिंसिपल जो थे वो इधर ही रहते थे, इनका घर पास ही है, तो उसको बताया गया तो वो फ़ौरन पहुँचे। वो भी 6:30 बजे के लगभग आग पे काबू पाया गया। और इस दरमियान जितना नुकसान, जिस तरह सर ने कहा नुकसान हुआ है, वो सारा जो पैनलिंग की वजह से और वुडन वर्क की वजह से हुआ है। अंदर हमारे कमरे मुकम्मल तौर पर महफूज है और इसके अलावा जितना रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे रिकॉर्ड महफूज है और उसमें स्टूडेंट ऑफिस और जो स्टूडेंट अफेयर्स ब्रांच है, अटेंडेंस ब्रांच है, स्टेशनरी है, ये सब कुछ महफूज है। और इसके अलावा जो हमारे जितने चेयर्स थे स्टूडेंट्स के वो सारे सब कुछ महफूज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कुछ हुआ तो हमने बग़ैर किसी लॉस के, एकेडमिक लॉस के, हमने द वेरी नेक्स्ट डे मंडे को हमने सुबह क्लासेस स्टार्ट कर दी और हमने अल्टरनेट बंदोबस्त भी फ़ौरन किया। और हमने अपने जो हमारे BS ब्लॉक है, जियोलॉजी ब्लॉक है, ज्योग्राफी ब्लॉक है, स्टेट ब्लॉक है, इसी तरह केमिस्ट्री और फिज़िक्स की जो लेबॉर्ट्रीज़ है, हमने फ़ौरन अपनी क्लासेस वहाँ शिफ्ट कर दी। उस दिन से लेकर आज तक बग़ैर किसी वक्फे के हमारी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। वो जो एकेडमिक क्लास होना था बच्चों का, उसको हमने बर वक्त उस पर काबू पाया। और जो हमारा रिकॉर्ड था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर महफूज है। और इसका वाज़ेह सबूत यह है कि ये जो FSC का रिज़ल्ट आउट हुआ तो उसमें हमारे बच्चों की जो इंटरनल प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है या उसकी जो शीटें वगैरह थी, रिज़ल्ट अवार्ड लिस्टें थी, वो हमने जमा कर दी। और अगर ये कुछ ये रिकॉर्ड जल जाता तो हमारे साइंस कॉलेज का रिज़ल्ट आरल होता। तो ये मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि एक तो मुकम्मल तौर पर कॉलेज मतलब वो नहीं हुआ है, इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि एक पोर्शन डैमेज हुआ है। उसमें 4 ऑफिसेज़, 3 एक मुकम्मल तौर पर वो हो गया, डैमेज हुआ है
اور باقی جو 3 آفیسز ہے جس میں پرنسپل آفس ہے، وائس پرنسپل ایڈمن کا آفس ہے اور کوآرڈینیٹر بیس کا آفس ہے، وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہے۔ اچھا، اس تو میں یہ جو انہوں نے بات کی سو پہنچے ہیں، بالکل انہوں نے بروقت کارروائی کی ہے۔ سر وائس انہوں نے پرنسپل بروقت صاحب اور پہنچے تھے بر وقت، اور وائس پرنسپل صاحب پہنچے ہیں۔ ایون جو شارٹ سرکٹ کو بچانے کے لیے، جو آگ کو مزید بھڑکانے سے بچانے کے لیے وائس پرنسپل صاحب خود چڑھے ہیں پول پہ، انہوں نے خود کاٹے ہیں تاکہ فردر کوئی نقصان نہ ہو پائے۔ بالکل جو کہ 35 کیمروں کی جو وائرنگ ہے انڈیویجول، تمام کیمراز کی جو ہے انڈیویجول وائرنگ بھی اسی کمرے میں، جو وائس پرنسپل صاحب کا کمرہ ہے اس میں یو پی ایس بھی ہے، اس میں بیٹری بھی ہے، اس میں اور بھی جو الیکٹرانک کے ڈیوائسز ہیں، اور اسی کمرے میں جو ہے گیس کی پائپ لائن بھی گزری ہوئی ہے۔ تو آگ تو ایسے نہیں کہ صرف انہی ڈیوائسز سے آگ کو تو فردر جو ہے پھر لکڑی بھی ملی ہے، آگ کو فردر جو ہے کارپیٹ بھی ملا ہے، آگ کو فردر جو ہے جو چیزیں سپورٹنگ چیزیں ہیں آگ کو بھڑکانے کی ساری ملی ہے۔ اور رہا چوکیدار کو تو آئیڈیا بھی نہیں ہوا ہے کہ شاید نیچے اکیڈمک بلاک میں ہے۔ اس کو جو اوپر سے دھواں نظر آیا تو اس کو پتہ ہے، وہ یہ خیال گمان کیا ہے کہ شاید اوپر چھت پہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے۔ وہاں پر جو وینٹیلیشن کے لیے جو وینٹ دیا ہوا ہے وہاں سے جو دھواں اٹھا ہے، اس کے بعد اس کو پتہ لگا ہے کہ اس کا بھی یہی آن دا اسپاٹ یہی گمان تھا کہ شاید چھت پہ لگی ہے، جبکہ آگ اندر کوریڈور میں ہی ہے۔ وائس پرنسپل صاحب کے کمرے سے آگ پکڑی ہے، پرنسپل صاحب کا کمرہ ہے، اور اکیڈمک بلاک میں جتنے رومز ہیں رائٹ اور لیفٹ کو، ان کے دروازوں کو پکڑا ہے۔ ایکسٹرنل کوئی بھی انوالومنٹ ہمیں نہیں ملی، ہمیں کمیٹی ممبران کو انکلوڈنگ اے سی صاحب، انکلوڈنگ سول ڈیفینس، انکلوڈنگ سی ٹی ڈی، ہمیں کوئی ایکسٹرنل ایسا کوئی فیکٹر نہیں ملا کہ جس کو پکڑ کے ہم فردر اس کو انکوائر کرتے کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا کوئی عنصر اس میں شامل ہو۔ تو اس طرح کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ آگ ہے شارٹ سرکٹ کے باعث ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ میں اس کے سوال کا نا لائٹر نوٹ پہ جواب دے دوں، وہ یو پی ایس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ اس کا ایک چوکیدار تھا یا سیکورٹی والے بھی تھے، ہمیں پرسنل بتائیں گے۔ یہاں پہ جو جس چوکیدار کا انہوں نے بیان لیا وہاں پہ موجود تھا، اسی نے ہی یہ فائر کا انسیڈنٹ بتایا پولیس کنٹرول کو۔ تو میں آپ کو یہی وجہ آپ کو میں نے بتائی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر وزٹ نہیں کرتا۔ جب وہ آگ اٹھی اور اوپر سے اس کے جب وہ فلیئرز آنا شروع ہوئے تو اس نے وہاں پر دیکھا گیٹ سے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اندر گیا تو اس ٹائم تک آگ کافی لگ چکی تھی۔ آگ کو آہستہ آہستہ لگنے میں اور اپنی لپیٹ پہ آنے میں 1-1.5 گھنٹہ لگا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے چوکیدار موجود تھا جس کی انہوں نے بیان بھی لیا اور اسی نے انفارم کیا۔ پہلا آپ کے سوال، دوسرا جو آپ نے بتایا کہ یہ جو سی ٹی ڈی اور فورینسک والی ٹیمز ہیں وہ کمیٹی کا پارٹ نہیں ہوتی ہے، کمیٹی اس کو بلاتی ہے، وہ اپنی وہاں پہ وزٹ کرتی ہے اور اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے دیتی ہے۔ تو جو ان کی فائنڈنگز ہیں رپورٹ کی اور ریکمنڈیشنز ہیں، اس کے اندر ان کی فائنڈنگز اور ان کے جو رسپیکٹیو وہ چیزیں ہیں وہ ساری موجود ہیں۔ یہ پرنسپل صاحب بہتر بتا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہاسٹل کی بندش ہے، یہ اس میں کوئی انسیڈنٹ پہلے یہ ہوا تھا کہ 2 طلبہ تنظیموں کا آپس میں کوئی رنجش اور کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے خیال میں ہانریبل ہائی کورٹ نے اس کو بند کرنے کے احکامات دیے تھے، تب تک وہ ہاسٹل اسی طرح بند پڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فائر انسیڈنٹ، دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ کتنا نقصان آتے، کتنا نقصان نقصان ہوا ہے؟ اچھا، وہ یہ ہے کہ میں جمعے کو گیا تھا تو سیکرٹری CW لاجان جعفر صاحب سے میں ملا تھا۔ انہوں نے اپنے جو اس کے ایکسپرٹس تھے، انجینئر سے، سب سے پردن انہوں نے فون پہ بات کی۔ ابھی تک اس کے اسٹیمیٹس وہ بنا رہے ہیں۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی وینسڈے کو آپ کو PC1 دے دیں گے اور سونلی ہم یہ ایڈمٹ کر لیں گے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو۔ تو اس کے سبمیشن کے بعد ہانریبل اس نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ انشاءاللہ ٹل دا اینڈ آف اکتوبر ہم یہ پروسیس مکمل کریں گے۔ اور جتنا نقصان ہوا، جس طرح ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے کہا، اس میں جسٹ ووڈن ورک اور فائلنگ جو ورک ہوا تھا
وہ متاثر ہے، اور اس کو ہم دوبارہ جس طرح لاجان جعفر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم دوبارہ اس کو برابر کریں گے، بنائیں گے، اور اس میں اکتوبر تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس میں یہ مکمل طور پر مکمل ہو جائے گا۔ سیکنڈلی، چونکہ اکیڈمک کلاس نہیں ہے، ہم نے یہ بات تو کی ہے کہ یہ کام ایکسپیڈائٹ ہو۔ آنریبل محترم منسٹر صاحبہ نے بھی یہ بات کی، اور اپنے چیف سیکریٹری صاحب نے یہ بات کی کہ یہ کام جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو وہ کر لیں، کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہے اور بچوں کا اکیڈمک کلاس نہ ہو۔ جازر صاحب، آپ نے کریڈٹ کسی صاحب کو دے دیا، آپ نے کہا تھا کہ کسی صاحب موقع پر پہنچ کے ہو گئے ہیں، ساروں کے چیکس پہلے دے دیے، اور الیکشن ڈیوٹی کرنے والے لیویز اہلکار بھی ان کو معاوضہ نہیں دیا لیویز اہلکاروں کا ایک ساتھ دو رہے ہیں۔ لیویز اہلکاروں کا معاوضہ ملے گا ان کو جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے کام نہیں کیا ان کو نہیں ملے گا۔ اور جو آپ سینسس کے چیکس کی بات کریں وہ سارے چیک سائن ہو کے ہم نے اس پر سر ایک سوال آپ سے کہ اتنے بڑے کالج میں رینویشن کا کروڑوں روپے کا کام ہوا ہے، اس میں آگ بجھانے والے آلات بالکل نہیں ہیں ابھی بھی، اور ہونے چاہیے۔ سب سے اچھا سوال آپ نے کیا اور آئی ریئلی اپریشیٹ یو۔ یہ ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز میں ڈالا ہے کہ وہاں پر 4 جو سلینڈرز ہوتے ہیں AFFF کا اور CO2 کا، وہ وہاں پہ رکھیں کہ ان کیس اگر جیسے وہ پہنچا وہاں پہ نائب قاصد جس کو ہم نے کہا ہے کہ اندر بھی وہ وزٹ کرے اور فائر لگے تو وہ امیڈیٹلی اس کو ختم کر لیں۔ تھینک یو۔ ریکمنڈیشنز میں وقت پہ جو ہے جو ریکارڈ روم تھا جس کے جلنے کا خدشہ تھا، اس کو فائر بریگیڈ نے اسی صاحب کے تعاون سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے بر وقت اس کو بچا لیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو فرنیچر کے حوالے سے ہوا ہے۔ اکیڈمک بلاک کی جو پائلنگ لگی ہوئی تھی ووڈن، اس کی وجہ سے آتش زدگی جو ہے رائٹ اور لیفٹ کو جو کوریڈور ہے اکیڈمک بلاک، اس کو زد میں لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جانزیب صاحب یہ بتائیں، اسی صاحب آپ نے کہا کہ موقع پر پہنچے ہیں، یہ انسیڈنٹ کتنے بجے ہوا ہے، اس کی اگر تھوڑی سی معلومات ہو۔ دوسرا، آگ پر کتنے بجے تک آگ بجھائی گئی؟ آگ لگنے کا جو واقعہ ہوا ہے وہ تو وقتی ہوا ہے، لگ بھگ 2:30 بجے کے قریب، 2-2:30 کے بیچ میں ہوا ہے۔ صبح جو اطلاعات ملی، ہمارے ساتھ پرنسپل سائنس کالج عظمت کاکر صاحب بھی ہیں، تو اگر آپ لوگوں کی اجازت تو اس حوالے سے میں عظمت صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ وہیں پر موقع پہ مجھ سے پہلے پہنچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔